أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہمارا یہ دوسرا پارہ شروع ہو گیا تھا ایک روز پہلے. آپ حضرات کے کچھ سوالات میرے پاس آئے تھے، ان سوالات کا جواب میں آج کے اس درس میں دوں گا. موقع ہوا تو ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کا سوال جو تھے، الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سوالات کی روشنی میں چلوں. کچھ بہت اچھے سوالات آئے تو میں چاہتا ہوں کہ ان سوالات کے جوابات دے دوں. امید ہے ترجمہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. نہیں آیا تو آپ قرآن درس کو نکال کے ایک مرتبہ پھر سن لیں. اس کے اندر ترجمہ میں نے واضح کر دیا ہے. ریکارڈنگ بھیجنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انسان پرانے درس کو سمجھ لے تو اس سے کافی مدد مل جاتی ہے. تو آج کے درس میں کچھ پرانی چیزوں کا بھی عرض کروں گا، اور جتنا مجھے موقع ہوا تو میں انشاءاللہ اس کو لے کے آگے چلوں گا. سب سے پہلا سوال جو بہت سے لوگوں نے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے تو وہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو میں نے اس سوال کا جواب ایک تو گروپ میں دے دیا تھا، لیکن دوسری جگہ پر میں جواب نہیں دے سکا تھا. یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تھے تو سارے کے سارے ظاہر بات ہے ہر ایک کے اوپر اپنے لحاظ سے نماز فرض تھی. تو ہر ایک کو اللہ رب العزت نے قبلے کا ایک رخ دیا ہوا تھا، اور وہ لوگ قبلے کے اس رخ پر نماز پڑھا کرتے تھے. تو کعبۃ اللہ کی سب سے پہلا قبلہ تھا تمام مسلمانوں کا. حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے ایک روایت کے مطابق فرشتوں کے ذریعے سے کعبہ بنوایا، اور ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے کعبہ بنوایا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ کعبہ اٹھا لیا گیا تھا آسمانوں پر، اور پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کے اوپر قائم کیا. ہم پچھلے بارے میں اس کو پڑھ چکے ہیں. ایک بات یہ. دوسرا سوال یہ تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ. یہ شہداء کے بارے میں سوال کہ ہم نے آپ کو امت متوسط بنایا ہے، امت معتدل بنایا ہے. اصل جو سوال آپ لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے تھا کہ امت معتدل کیسے ہے، تو لیکن ظاہر بات ہے یہ تو سوال نہیں آیا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ یہ سوال ہے کہ گواہ بن جاؤ. تم گواہ کیسے بنیں گے؟ یہ اچھا سوال ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے جس نے بھی کیا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تمام امتوں کے احوال بیان کر دیے ہیں، اور ہمیں قرآن مجید دیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کو سمجھیں. جب ہم پڑھیں گے جن جن لوگوں نے پہلا پارہ پڑھا ہے میرے ساتھ، اور جن لوگوں نے کسی اور جگہ پر پڑھا ہے پہلا پارہ، تو جن لوگوں نے میرے ساتھ پڑھا ہے وہ ذرا آپ بتائیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتنا پڑھا؟ بہت زیادہ پڑھا. یہاں پہ بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو بتانے کا مطلب یہ کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتنا پڑھا، کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے کس کس طرح کے انعامات دیے، کیا کیا معاملات کیے. 8 قسم کے انعامات ہم نے ایک جگہ پڑھے، 4 قسم کے انعامات ہم نے ایک جگہ پڑھے، 8 قسم کے اوامر ہم نے ایک جگہ پڑھے، پھر اور قسم کے احکامات پڑھے، پھر کو کئی باتوں کے جوابات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دیے وہ ہم نے پڑھے. ابھی ہم نے صرف ایک پارہ پڑھا ہے، اس کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات پڑھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے مقاصد پڑھے، اس طریقے سے اس بہت سی چیزیں پڑھی، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگوں کو پڑھا، ابلیس کے حالات پڑھے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں سکھا دیا کہ دیکھو یہ معاملات ہیں، اور ہم قرآن مجید سے جب پڑھیں گے اور یہ امتیں جب بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا تھا. کہیں گے ہم نے تو نہیں کیا. اللہ کہیں گے تم نے انبیاء کو شہید کیا تھا. تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں کیا. تو اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو یہ امت اس بات پہ گواہ ہے کہ تم نے کیا ہے، اور پھر ہم گواہی دیں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے. اب وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں آج تک قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ ذرا تصور کریں کہ وہ اس دن کیا جواب دیں گے، اس دن کیسے گواہی دیں گے، اس دن کس طریقے سے اللہ رب العزت جب کہیں گے کہ یہ تمہارے خلاف گواہ ہے تو وہ لوگ کیسے گواہ بنیں گے. یہ آج کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں. آج سے 30-40 برس پیچھے چلے جائیں، ہمارے سارے لوگ صبح فجر کے بعد قرآن پڑھتے تھے، اور اس سے 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو ہر بندہ قرآن مجید کو ترجمے اور مفہوم کے ساتھ سمجھ کے پڑھتا تھا. ہر بندہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتا تھا. لہٰذا ہماری یہ تقریباً 1200-1300 برس تک ہر بندہ کم از کم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتا تھا. حتیٰ کہ بر صغیر کے نصاب میں تھا تفسیر مدارک ہر بچے کو پڑھائی جاتی تھی. جیسے ہمارے ہاں انگریزی اردو پڑھائی جاتی ہے، اس طریقے سے تفسیر مدارک پڑھائی جاتی تھی. آج تفسیر مدارک سے علماء بھی واقف نہیں ہوتے، بہت سے، لیکن تقریباً سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن بہت سے علماء جو کہ پیشہ میں لگ جاتے ہیں، پڑھائی وغیرہ سے ہٹ جاتے ہیں، وہ واقف ہی نہیں ہوتے. خیر برد میں اس طرف نکل گیا. تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہوا ہے، اور پھر اللہ رب العزت ہمیں اس دن گواہ بنائیں گے کہ دیکھو تم گواہ ہو اور تم نے گواہی دینی ہے. اس گواہی دینے کے لیے ہمیں قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ہاں یاد نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن گواہ بننے کے لیے قرآن سمجھنا تو ضروری ہے. یہاں تک بات ہوتی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آپ حضرات قرآن مجید ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا اکثر طبقہ قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے. لہٰذا وہ اس حرکت کو فضول سمجھتا ہے. چونکہ وہ خود تو کرتے نہیں ہیں، تو آپ لوگ جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو فضول سمجھتا ہے. دوسرے دنیا کے کاموں کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے وقت نہیں. جن لوگوں کے لیے میں نے یہ شروع کیا تھا، اور آپ حضرات ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ جڑ گئے، لیکن اصل میں جن لوگوں کے لیے شروع کیا تھا وہ تو سب بھاگ گئے. شروع دن سے 2-4 دن شروع کے دن میں آئے، اس کے بعد غائب ہو گئے کہ ان کے پاس وقت نہیں. تو خیر میں برائی نہیں کر رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کلیتاً آج امت کے پاس قرآن سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے. تو یہ تھوڑی سی میری کوشش ہے کہ آپ حضرات اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں. بھلے سے ہم ایک آیت پڑھ لیں، لیکن ہم سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ قرآن مجید اللہ رب العزت خود سکھا رہے ہیں کہ تم نے گواہی دینی ہے. گواہی دینے کے لیے ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ کس چیز کی گواہی دینی ہے. یہ پیچھے جو گزرا ہے اس کی گواہی دینی ہے جی ہم نے، جو آگے آئے گا اس کی گواہی دینی ہے. 85 چیزیں ہیں. میرے اوقات کار یہی ہوتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں جتنا قرآن مجید کو پھیلا سکوں، جتنا قرآن مجید کو آگے بڑھا سکوں، اتنا میں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جی چاہتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک قرآن مجید سکھانے کی، سیکھنے کی، ہر زبان میں، مختلف انواع میں، مختلف طریقے سے، سائنسی طریقے سے اور معلوماتی طریقے سے، حدیث کے طریقے سے اور تفسیر کے طریقے سے اور یہ ترجمے کے طریقے سے قرآن مجید کو سکھایا جائے. یہ دوسرا سوال تھا جی. یہ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جس کو نہ سمجھ میں آیا ہو وہ مجھ سے پھر بھی پوچھ سکتا ہے، میں پھر بھی سمجھانے کو تیار ہوں. تیسرا سوال تھا کہ تحریف جو تبدیلی قبلہ، تحویل قبلہ، یہ کس طریقے سے ہوا تھا. تحویل قبلہ دیکھیں حول سے ہے. حول کہتے ہیں یہ ہے نا، یہ ایک دائرہ ہے.
اس کے گرد جو دائرہ بنا ہے اس کو حول کہتے ہیں، حول، جیسے ہم کہتے ہیں ماحول، ماحول کا مطلب ہے کہ جو میرے آگے پیچھے دائیں بائیں ہے اس کو ماحول کہتے ہیں۔ تو حول تحویل بھی حول سے ہے، ٹھیک ہے، تو حول سے ہے، اس کا مطلب گھوم جانا، یعنی قبلے کی طرف، ایک قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف گھوم جانا۔ میں نے ایک چھوٹا سا نقشہ بنایا آپ حضرات کی آسانی کے لیے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دنیا کا نقشہ ہے، اس کے اندر میں نے اپنے طور پہ بنایا، میں کوئی اتنا ڈرائنگ کا ماسٹر تو ہوں نہیں، اتنا کمپیوٹر کا ماسٹر ہوں، اپنے طور پہ بنایا، کوئی کچی پکی سی بات سمجھ میں آ جائے۔ یہاں مکہ مکرمہ، یہاں مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ، اور یہ مدینہ منورہ ہے، اور یہاں پر بیت المقدس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب نماز پڑھتے تھے تو آپ علیہ السلام کعبۃ اللہ کے اس طرف کھڑے ہوتے تھے، یعنی کعبۃ اللہ میں یہ جو تصویر بنی ہے تو ایسی بنی ہے، اب اس میں فرض کر لیں کہ حتیم اس طرف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کھڑے ہوتے تھے، اس طرف کھڑے ہوتے تھے، اس سے کعبۃ اللہ کا بھی رخ ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کا بھی رخ ہو جاتا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اب بیت اللہ آپ کے پیچھے ہوتا تھا اور آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، اس نشان کے ساتھ۔ پھر جب تحویل قبلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نہیں تھے، آپ علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر گئے ہوئے تھے، مدینہ منورہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ایک مسجد ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، میری بھی وہاں حاضری ہوئی تھی، اللہ نے توفیق دی، اللہ بار بار لے جائے، مجھے بھی لے جائے، آپ سب حضرات کو لے جائے۔ تو آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیں اس طرح بنی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور پیچھے صحابہ کرام تھے اور اس کے پیچھے خواتین تھی، کیونکہ دین کی ابتدا تھی تو دین خواتین کو بھی انہی صفوں میں سکھایا جاتا تھا، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے خواتین سے پردے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قبلہ تبدیل ہوا تو آپ صلی اللہ، آج مسجد قبلتین کا وہاں پر دروازہ ہے جس جگہ پہ آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے، نماز کے درمیان ہی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سنتے ہی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ جو انشاءاللہ ہم آج کی جو آیت پڑھیں گے، تو آج کی آیت کے اندر یہ جو یہاں پر یہ آیات نازل ہوتی رہی نماز کے اندر، سیقول السفہاء من الناس، جب یہاں پہ ہوا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام مصلی کو چھوڑا اور وہ چلتے ہوئے یہاں پر آ گئے، پھر دوسری صف نے دیکھا تو مصلی کو چھوڑا، صف کو چھوڑا، چلتے ہوئے یہاں پر آ کے آپ علیہ السلام کے پیچھے صف بنا لی، پھر پچھلی صف نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے صف بنا لی۔ خواتین کی ایک ہی صف تھی، اس خواتین کی صف نے اپنا رخ اپنی جگہ سے پھیر کے قبلے کی طرف رخ کر دیا، تو یہ کعبۃ اللہ کی طرف نماز ظہر کے درمیان اس طریقے سے معاملہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے رخ اس طرف پھیر لیا۔ یہ قبلہ ہمارا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں تورات میں بھی لکھا ہے کہ انہ نبی القبلتین، آپ دونوں قبلوں کے نبی ہوں گے، یعنی آپ اس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھیں گے، جو کہ آپ نے 17 مہینے تک صرف اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، 17 مہینے تک آپ علیہ السلام نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور بقیہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یہ 180 ڈگری نہیں بنتا جی، 180 ڈگری نہیں بنتا، لیکن کچھ تحویل ہے، یعنی گھومنا ہے، کچھ گھومنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھومے اور گھوم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ تبدیل کر لیا۔ میرے پاس مدینہ میوزیم کی کچھ تصویریں رکھی ہوئی ہیں، لیکن میں اس میں لگا نہیں سکا کیونکہ ان کو تلاش کرنا بہت لمبا کام ہے، کافی اس میں تفصیل ہے۔ تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی تبدیلی کا طریقہ کار تھا، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا، کوشش کیا سمجھانے کی، اللہ کرے مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائے۔
ابھی ہم آج کا سبق شروع کر رہے ہیں، قد نرا تقلب وجهك فی السماء۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ تبدیل کرنے کا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بھی وہی ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، جو قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، تو وہی قبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکے میں پیدا ہوئے تھے، تو آپ کا قلبی رجحان خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ پھر خانہ کعبہ کے جو فضائل ہیں وہ ہمارے نبی سے بڑھ کے کون جانتا ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبعی طور پر دل چاہتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا قد نرا، قد نرا، ہم نے دیکھ لیا ہے، تقلب وجہی کا، تقلب قلب سے ہے۔ قلب کسے کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں دل کو جی۔ اور دل کی کیا عادت ہوتی ہے؟ دل کی عادت ہوتی ہے پلٹنے کی۔ دل پلٹتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے، یعنی حرکت دھڑکتا رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے، یعنی ایک ہی حرکت وہ بار بار کرتا رہتا ہے۔ تو قد نرا تقلب، تو قلب اس کو کہتے ہیں کہ جو پلٹ کر پھر وہی حرکت کرے، ایک کام کیا پھر دوسری طرف۔ قد نرا تقلب وجہی کا، آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، فی السما، آسمان کی طرف، فی السما یعنی الی السما، آسمان کی طرف دیکھنا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، نولی ولا یولی، یہ جیسے ولا، جو ولا ہے، یہ جو ولا ہے، جو اس کا معنی ہے وہی یہی اس کا معنی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو، قبلتاً اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جس قبلے کی طرف آپ کا دل چاہتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں، قبلتاً اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جس کی طرف آپ کا دل چاہتا ہے۔ پس آپ کو حکم ہے، فولی، پھیر دیجئے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کے رخ پر، مسجد حرام کی طرف آپ رخ کو پھیر لیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے، مسجد حرام کی طرف رخ، یہ کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ کعبۃ اللہ بہت چھوٹا ہے، مسجد حرام جو ہے وہ طویل، وہ بڑی ہے۔ تو یہ مسجد حرام کا رخ کرنا آسان ہے، اس لیے کہ جو چھوٹی جگہ ہوتی ہے اس کا رخ کرنا مشکل ہوتا ہے، جو بڑی جگہ ہوتی ہے اس کا رخ آسان ہوتا ہے۔ اس میں بہت سی تفصیلات ہیں، ہم تفصیل میں تو جائیں گے نہیں۔ آپ خود سوچیں کہ صرف ترجمے میں اتنی تفصیل ہے تو تفسیر کے اندر کتنی چیزیں ہوں گی، کتنے شرعی مسائل اور معاملات ہوں گے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد، تو اپنے چہرے کو پھیر لیجیے مسجد حرام کی طرف۔ یہ تو ایک فرمایا، پھر اس حکم کی تاکید فرمائی، کسی زبردست تاکید فرمائی، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، آپ جہاں بھی ہیں، فولو، تو آپ پھیر لیجئے، وجوہکم، چہروں کو، شطرہ، مسجد حرام ہی کی طرف، شطرہ اسی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن کو اللہ نے، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو دی گئی کتاب، لَيَعْلَمُونَ، وہ یہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ بات ان کے پروردگار کی طرف سے حق پر ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آپ دونوں قبلوں کی طرف رخ کریں گے، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف بھی رخ کریں گے اور بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے۔ لَيَعْلَمُونَ، یہ بالکل جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، یہ ان کے پروردگار کی طرف سے بالکل ٹھیک حکم ہے، امر واقعی ہے۔ وما اللہ بغافل عما یعملون، اور جو یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بالکل غافل نہیں ہے۔ ذرا سمجھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ترجمہ خود پڑھ لیں گے، ہم ترجمہ خود پڑھ لیں گے، اب مجھے بتائیں اگر آپ کو یہ والی روایت نہ معلوم ہو تورات کے متعلق تو آپ ترجمے کو کیسے سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ کوئی بہت ہی ذہین ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا، لیکن سمجھنے سے اس کے ذہن میں تکبر آ جائے گا، لوگ اس کے لیے استاد کے پاس جاتے ہیں، دیکھو مجھے خود ہی سمجھ میں آ گیا، یہ تکبر کا پتہ نہیں چلتا۔ تو سمجھنے سیکھنے کے لیے استاد کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، ہاں فرمایا کہ یہ یہود جو ہے نا، یہ یہود سیقول السفہاء میں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، اللہ ان پہ تبصرہ کرے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اگر آپ ان کے پاس لے آئیں جن کو کتاب دی گئی ہے، وَلَئِنْ آتَيْتَ، اگر آپ لے آئیں،
الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے، ان کے پاس آپ لے آئے بکل آیات، ہر طرح کی نشانی، ہر طرح کی نشانی لے آئے، تو ما تبعوا قبلتک، تب بھی یہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یہ ہرگز آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ ان کی ڈٹائی کو جانتے تھے۔ اور وما انت بتابع قبلتهم، اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ، بس اور کوئی بھی کسی کے قبلے کی پیروی نہیں کرتا جب تک کہ وہ ان کی بات سمجھتا نہیں ہے، مانتا نہیں، کوئی بھی کسی کے قبلے کی پیروی نہیں کرتا۔ لہٰذا آپ یاد رکھیں، ہمارے سامنے یہ طریقہ ہے، ہمارے سامنے کوئی شخصیت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، ہمارے سامنے طریقہ ہے، اس طریقے کو فالو کرنے والے ہی چلتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھ، وَلَئِنْ أَتَيْتَ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ پیچھے چلے، اَهْوَاءَهُمْ، ان کی مرضی کے، من بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کی کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی بات مانی جبکہ آپ کے پاس حکم آ چکا ہے، تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی شریعت کا حکم اتنا اہم ہے، شریعت اللہ رب العزت کی مرضی اتنی اہم ہے کہ اگر نبی بھی اس کی پیروی نہیں کرے گا، حالانکہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کہ انبیاء اللہ کے حکم کی پیروی نہ کریں، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن بالفرض والمحال، بالفرض والمحال، یہ تھوڑی سی میں نے مشکل اردو استعمال کر لی ہے۔ بالفرض والمحال کا مطلب ہے کہ if it possible، اگر ایسا ممکن ہو، ہے نا، یہ ناممکن ہے لیکن اگر ممکن بھی ہو جائے تو یہ وَلَئِن یہ بتا رہے کہ یہ تو ناممکن ہے کہ نبی اللہ کے نافرمانی کریں، لیکن پھر بھی آگے آنے والی امتوں نسلوں کو بتانا چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت کہ میں اپنے قرآن میں یہ بات قرآن بنا رہا ہوں کہ اگر میرا نبی بھی اس بات پہ عمل کرے جو کہ میرے علم کے خلاف ہے، تو وہ بھی ظالموں میں ہوگا۔ لہذا کوئی یہ کہہ دے کہ میں تو سید ہوں، میرے تو رجم میں نماز ہی نہیں ہے، میرے تو بیٹا حافظ قرآن ہے، میں تو نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، میں تو حافظ قرآن ہوں، مجھے تو کسی مجاہدے وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بخشا ہوں، میں تو 10 سرٹیفکیٹ لے کے جاؤں گا، نہ 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 جی، میں تو عالم دین ہوں، میں نے تو مدرسہ پڑھ لیا، اب چاہے میں فلمیں دیکھوں چاہے نہ نہ نہ، یہ نہیں، انک اذا لمن الظالمین۔ جب نبی کو اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں، یعنی یہ ناممکن ہے لیکن ناممکن پہ رکھ کر ہم ایک سپوز کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی، اور پھر اللہ رب العزت ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، ایسے جیسے اپنے بچے کو پہچانتے ہیں۔ ایک مجمع ہو اور اس مجمع میں 1000، 10,000، 1,00,000، 10,00,000 بندے ہوں، اور آپ اس مجمع میں اوپر کھڑے ہوں، تو آپ اس میں اپنے بچے کو دیکھ کے پہچان لیں گے، بالکل پہچان لیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ایسا اتفاق نہ ہوا ہو تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جن لوگوں کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں۔ بازار میں جاتے ہیں تو اپنی بیوی کو بندہ پہچان لیتا ہے، بازار میں جاتے ہیں، کبھی اشتباہ ہو سکتا ہے، ہو جائے، لیکن جس کا چہرہ کھلا ہو اپنے بچے کو بالکل پہچان لے گا، کپڑوں سے، چال سے ڈال کے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو شاید ہم نہ پہچان پائیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہچان لیتے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، بے شک ان میں ایک گروہ ہے، لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں۔ ہم یہ رکو مکمل کریں، یعنی ٹھیک ہے تم اگر نہیں ثابت کر، نہیں ظاہر ہونے دیتا، نہ ہونے دو، لیکن الحق من ربک، حق جو ہے نا من ربک، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ قبلے کی تبدیلی کے ساتھ ہیں۔ فلا تکونن من الممترین، لہذا آپ چھپانے والوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی آپ چھپانے والوں میں سے مت ہو جائیں، یہ یہود چھپاتے ہیں تو یہ چھپائیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ ایک رکو مکمل ہوا۔ یہ تحویل قبلہ کی ہی بات چلے گی ان آیات کے اندر، یہاں تک صرف تحویل قبلہ کی بات چلے گی، اور پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تحویل قبلہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات چلے گی،
اور اس کے اندر اللہ رب العزت کچھ دوسری نصیحتیں فرمائیں گے مسلمانوں کو تحویل قبلہ کے بعد جو حالات ہوئے تھے. ہم انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ جو پاکستان سے باہر ہیں، خاص طور پہ امریکہ والے ہیں، تو ان کے پاس اس وقت فجر ہو رہی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ کچھ تاخیر کر دیں، تو ان سے میں خاص طور پہ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ میرے کچھ اوقات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. میرے فتویٰ بھی ہے، مقالہ بھی ہے، فتاویٰ لکھنے ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اس میں بڑا میرا بس ٹائم بہت ہی زیادہ کنجسٹڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جیسا ہی مجھے وقت ملتا ہے میں اس حساب سے یہ کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے والا، قرآن فہمی والا بنائے.